سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ لفظی ترجمہ ہے فاتو ان اگر حاجو بحث کریں کا تم سے فاتو، قل کہو اسلمتو میں نے جھکایا وجہی منہ یا اپنا، لی واسطے اللہ اللہ رب العزت کے، وا اور منجو اتبعنی میری پیروی کرے، وا اور قل کہو لی واسطے الذین جو لوگ اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، وا اور الامیین ان پڑھوں کو، آکیا اسلمتم تم نے تسلیم کیا، فاتو ان اگر اسلمو وہ مان گئے، فاتو قد البتہ اہتدو ہدایت پا گئے، وا اور ان اگر تولو پھیرے، فاتو انما بے شک علی اوپر کا تمہارے البلاغ پہنچانا، وا اور اللہ اللہ رب العزت بصیر دیکھنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ رب العزت کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ رب العزت کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ رب العزت بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تم سے تمہارے یا اسلام کے حق ہونے کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو کہ تم مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار تو اللہ رب العزت کے فرما بردار و مطیع ہیں، نیز ان اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں اور جو ان پڑھ ہیں ان میں سے یہ اہل کتاب ہیں اور مشرکوں سے مزید یہ بھی فرما دو کہ کیا ہماری طرح تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تب تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تو اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ تم اس رب کا حکم انہیں پہنچا دو، بقیہ ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اور اللہ رب العزت انہیں اور اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔